السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر حاضر ہے ہربلسٹ فیروز علی۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ پانی پینے کا صحیح طریقہ ہے، جو کہ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں عرض کر دوں، کیونکہ اصل میں ہمارے بہت سے لوگ پانی پینے کا جو صحیح طریقہ وہ صحیح طرح جانتے بھی نہیں ہیں، یا کچھ لوگ پانی اپنی طرف سے زیادہ بھی پیتے ہیں لیکن وہ اسے اپنی جسم میں جذب نہیں کروا پاتے، یا عام لفظوں میں وہ صحیح فائدہ نہیں لے پاتے۔ تو کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کو جتنے آسان لفظوں میں کلیئر کروں۔ تو ایک دو مثال سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ سب جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح کہ 60 سے 70% تقریباً زمین کا جو حصہ ہے وہ پانی پہ ہی مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح کہ سائنٹسٹ نے بتایا ہے ہمیں کہ جی تقریباً جو دنیا کا ہے زمین کا حصہ جو ہے تقریباً 60 سے 70% کے درمیان پانی پہ ہی مشتمل ہے۔ اگر چلے ہم اس مثال کو چھوڑ بھی دیں تو اگر ہم اپنی بات کریں انسانوں کی، تو تقریباً ہمارے اپنے انسانوں کا 60 سے 65% جو حصہ ہے وہ صرف پانی پہ مشتمل ہے، H2O پہ۔ تو مراد یہ کہ یہ ہماری طرف ایک قدرتی طور پہ اشارہ ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ پانی کی بہت اہمیت ہے ہمارے جسم میں، یا عام لفظوں میں اگر ہم اپنا اس کو پیٹرول کہیں تو یہ کوئی غلط نہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے تو یہی عرض ہے کہ اس کو اگر ہم صحیح پینے کا طریقہ جانچ لیں یا صحیح طریقے سے پی لیا کریں تو کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو پانی پینے کا طریقہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں بتاؤں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو فوائد بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اگر ہم یہ جو میں طریقہ اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، اگر ہم اسی طرح پانی پئیں گے تو ناظرین یقین جاننے کہ آنتوں کی سوزش ہو گئی، کہ جس طرح کہ کچھ لوگوں کو پخانہ آتا ہے اور تسلی سے نہیں آتا، جس طرح آدھا پیٹ میں ہے تسلی نہیں ہو رہی، ہو سکتا ہے دن میں 2 سے 3 دفعہ ہے، کبھی قبض ہو جائے، کبھی پیچس اسہال لگ جائیں، تو یہ آنتوں کی سوزش کی نشانی ہوتی ہے۔ باقی معدے کا نظام، کہ جس طرح کہ کھانا زیادہ کھا لیا، گوشت وغیرہ کھائے یا کوئی بھی چاول وغیرہ، تو تیزابیت سی بن جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ اگر ہم پانی صحیح طریقے سے پئیں گے تو کافی حد تک معدہ جو ہے وہ معدے کا نظام وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح خارش، ٹھیک ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو سردیوں میں خارش ہوتی ہے، اور خصوصی طور پہ رات کے وقت ہوتی ہے جب لیٹتے ہیں بستر پہ، دن کے وقت بھی ہوتی ہے لیکن رات کے وقت زیادہ انہیں چانس ہوتے ہیں خارش کے۔ تو ناظرین یقین جاننے کہ اگر آپ پانی پینے کا اپنا طریقہ صحیح رکھ لیں تو 80% سے 90% چانس ہیں کہ آپ کی خارش جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ہے کہ رات کو جس طرح کہ نیند کی کمی ہو جاتی ہے، کہ کئی لوگ رات کو سو نہیں سکتے، اس اصل میں ان کو خشکی ہو گئی ہوتی ہے جسم میں، تو یہ خارش ہو گئی، رات کو نیند نہ آنا اس طرح، یا ویسے ہی ذہنی طور پہ ڈپریشن یا جو تھکاوٹ سی رہنی، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ امید کروں گا کہ یہ اگر پانی پینے کا صحیح طریقہ اگر آپ اپنا لیتے ہیں تو کافی حد تک آپ کا یہ معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح جسم کی دردیں، ٹھیک ہے، جسم کی دردوں کی وجہ ہی یہ ہے کہ جسم میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، جو صبح لوگ اٹھتے ہیں کمزوری جسم میں محسوس کرتے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، یا اگر اٹھتے بھی ہیں تو اس طرح پھر دل کرتا ہے کہ بیٹھے رہیں ایک ہی جگہ پہ، تو یہ اصل میں ڈی ہائیڈریشن کی نشانی ہوتی ہے۔ تو وہاں آپ اگر پانی زیادہ پی بھی لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو صحیح جذب نہیں ہو رہا، تو اس کا پھر طریقہ کار ہوتا ہے پانی کس طرح آپ نے پینا ہے۔ پھر اسی طرح وزن بڑھانے میں اور گھٹانے میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے جی۔ وزن گھٹانے کا سب سے پہلے میں طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ پانی سے آپ وزن بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹا بھی سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کوشش کروں گا کہ پانی سے وزن جو کم کیا جاتا ہے وہ کیا طریقہ ہے، اس کا ناظرین طریقہ ہے جس طرح کہ ہمیں ہماری اسلامی طب نے بھی بتایا ہے، یا جو قول ہیں انبیاء کے، کہ انہوں نے جس طرح ہمیں کچھ ہدایات کی ہیں کھانے کے حوالے سے، یا ہمارے اپنے جو بھی جتنے بھی ضروریات ہیں جسم کی دنیا کے جتنے بھی معاملات ان میں، تو اس طرح فرمایا گیا کہ کھانا کم کھانا چاہیے، بھوک رکھ کے کھانا چاہیے۔ تو ہمارے اکثر لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جب کھانا سامنے ہوتا ہے تو پھر ان سے پرہیز نہیں ہوتا یا 1 2 دن پرہیز کر لیں گے لیکن لگاتار پرہیز نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ پانی کے ساتھ بہت ریلیٹڈ ہے چکر، وہ یہ ہے کہ جب جو جن کا جسم زیادہ فیٹی ہے یا وزن زیادہ ہے ان کے لیے یہ طریقہ ہے کہ وہ جب کھانا کھانے لگے ہیں تو تقریباً 1 گھنٹہ پہلے وہ تقریباً پانی، اگر انہیں 1 گلاس کی پیاس لگی ہے تو تقریباً 2 2.5 گلاس پئیں اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ پئیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پانی پیٹ میں آگے ہی ہوگا، اور یہ ہوگا فائدہ کہ جب وہ کھانا یا ناشتہ کرنے لگے ہیں تو وہ جو تھوڑی بہت جگہ تھی معدے میں جو کھانے کے لیے تھی وہ پانی نے ہی اپنی طرف رکھ لی ہوگی، جس سے یہ ہے کہ جہاں اگر 1.5 روٹی آپ نے مثال کے طور پہ کھانی تھی وہاں آپ 1 روٹی آٹومیٹکلی کھائیں گے، یا عام لفظوں میں آپ کی بھوک کم ہو جائے گی۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ پانی اپنا کام دے جائے گا، فائدہ دے جائے گا، اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ نے کھانا بھی کم کھایا ہوگا، اور پانی زیادہ پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو فیٹ ہے یا جسم کی جو چربی وغیرہ ہے وہ صاف ہوتی رہتی ہے، اور گردوں میں خصوصی طور پہ جو ہے نا وہ تر و تازگی رہتی ہے، ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ نہیں ہوتی۔
اور آپ کا جسم فریش رہے گا۔ اور اسی طرح اگر وزن بڑھانے کی بات ہے تو وزن بڑھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو تقریباً کھانے کے 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آپ جو ہے پانی وغیرہ وہ لازماً اپنی خوراک میں رکھیں۔ اور یہ پانی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کا وزن زیادہ ہے کم ہے، یہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ اگر آپ کا جسم زیادہ ہیوی ہے، بھاری ہے، تو اس کو کم کرنے میں ثابت ہو سکتا ہے، فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وزن کم ہے تو اس کو بڑھانے کے لیے، تاکہ جو ٹیشوز ہیں جو جسم کے مسلز کے، ان میں اگر وہ کمی آ گئی ہے، ڈیہائیڈریشن ہے، تو وہ پانی ان میں جذب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جب ان میں جذب ہوگا تو جذب ہونے کے بعد یہ ہے کہ ٹیشوز پھولیں گے، جب ٹیشوز پھولیں گے تو مسلز آٹومیٹکلی بڑے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جس سے آپ کو فائدہ محسوس ہوگا کہ ہاں بھئی اب جسم پہلے کی نسبت، جو پہلے جسم دبلا تھا وہ پہلے کی نسبت ٹھیک ہوا ہے۔ تو یہ دونوں معاملات میں ہمیں چلنا پڑتا ہے مریض کے مطابق، کہ جس طرح بھی وہ اسے پانی کا یہ طریقہ کار بتانے کے ساتھ ساتھ پھر جب میڈیسنز بھی چلتی ہیں، خوراک بھی چلتی ہے، تو دونوں معاملات میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح خارش کا بھی میں نے عرض کر دیا ہے، آنتوں کی سوزش کا بھی میں نے عرض کی ہے، معدے کے مسائل پہ بھی عرض کی ہے۔ باقی پانی پینے کے حوالے سے نئی ریسرچ یہ ہے کہ انہوں نے بھی، یعنی کہ سائنسدانوں نے بھی یہ کر دیا ہے کہ پانی جو پینے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہمارے تقریباً ان کے بقول کہ 99% جو لوگ ہیں وہ صحیح طرح پانی نہیں پی رہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے لوگ مثال کے طور پہ اگر کسی کے چہرے پہ دانے نکل آئے ہیں، ہمارے اکثر جو ہوتے ہیں خواتین یا لڑکے، وہ جو ہے وہ پانی زیادہ پینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے صحیح طریقہ ہی نہیں پتہ ان کو۔ تو سائنسدانوں نے بھی اسی حوالے سے آگاہ کیا کہ پانی یکدم زیادہ نہیں پینا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور نہ ہی کھانے سے فوراً پہلے، درمیان میں یا بعد میں کوشش کریں کہ اگر کھانے کے درمیان اگر کسی کو مشکل ہو رہی ہے کھانا کھانے کے دوران، تو بالکل کم استعمال کریں، بس یہ ہے کہ صرف گزارا ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ باقی کوشش کریں کہ کھانے سے 1 ڈیڑھ گھنٹہ پہلے پی لیں یا 1 ڈیڑھ گھنٹہ بعد میں رکھیں پانی، ٹھیک ہے۔ یہی میرا طریقہ ہے بتانے کا پانی پینے کا، کہ تقریباً کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے اور 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بعد تک پانی اس کے درمیان نہ پیے، اس سے پہلے یا بعد میں پئیں، یعنی کہ یا 1 یا 1.5 گھنٹہ پہلے پی لیں یا 1 سے 1.5 گھنٹہ بعد پئیں پانی، فوراً قریب نہ پانی پئیں کھانے کے دوران یا ناشتے کے دوران۔ اور کوشش کریں کہ تقریباً سردیوں میں تو تقریباً 3 سے 3.5 لیٹر پانی لازماً پئیں، اور گرمیوں میں تقریباً 4 لیٹر کے قریب پانی پئیں گے۔ تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ چہرے کی تر و تازگی رہے گی، جو چہرے کے دانے نکل رہے ہیں، مکیل مہاسے ہیں، ان میں آپ کو بہت ہی فائدہ محسوس ہوگا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ہفتے کے اندر اندر ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ خارش کے معاملات میں بھی یہ کافی بہتر ہو جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جلد جو اپنے فضلات یا جو مواد خارج کرنا چاہتی ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب پانی ہوگا تو وہ مزید جب خارج کرے گی، پانی کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے بہتے جائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کریں گے، فریش محسوس کریں گے۔ تو بات ناظرین یہیں ختم ہوتی ہے کہ پانی جو ہے وہ آپ تقریباً صبح اگر پیاس لگی ہے تو پی لیں، اگر نہیں لگی تو نہ پئیں، ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صبح خالی پیٹ پانی پینے میں بھی بہت زیادہ اختلافات بھی ہیں اور کچھ لوگ اس کے قائل بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ عرض نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے مطابق یہی ہے کہ اگر آپ کو صبح پیاس لگی ہے تو پھر لازماً پانی پی لیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ کہ ناشتہ ہے، ناشتے کے بعد تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے بعد آپ پانی پئیں، تقریباً 1 ڈیڑھ لیٹر کے قریب پی سکتے ہیں، تو پی لیں تھوڑا تھوڑا کر کے، اور 3 3 گھونٹ کر کے پئیں۔ اور کوشش کریں کہ جو پلاسٹک بوٹلز ہیں ان میں نہ پئیں، ٹھیک ہے۔ کوشش کریں کہ گلاس وغیرہ میں ڈالنے کے بعد پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں، اور جب اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پئیں گے تو ہمارے جسم کا جو تھوک ہوتا ہے، سلائیوا، وہ بھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا اس کے ساتھ مکس ہوتا جاتا ہے۔ جب اس طرح ہوگا تو معدے میں گرے گا تو زیادہ چانس ہے کہ آپ کے معدے کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر ہوگی، اور اسی وجہ سے یہ جو گوشت وغیرہ چاول کھانے کے جو سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں وہ کم ہوں گے، اور انشاءاللہ ایک دن یہ ہے کہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور معاملات بہت حد تک حل ہو جائیں گے۔ تیزابیت ہوگی، جلن ہوگی، سوزش ہوگی، ان سب معاملات پہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رزلٹ آتے ہیں۔ تو باقی جسم کی جو تھکاوٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب ہمارے جسم سے ہی خوراک صحیح ہضم نہیں ہو رہی، تو پھر جسم میں ڈیہائیڈریشن بھی آئے گی، اور منرلز کی جو کمی، جس طرح پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹ ہے، جو چیزیں جس مقدار میں دستیاب ہیں یا درکار ہوتی ہیں، وہ جب نہیں ملتی تو پھر لازماً جسم کو کوئی نہ کوئی نقصان ہوتا رہتا ہے، یا کہیں نہ کہیں توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب آپ پانی کا جو صحیح طریقہ جس طرح میں نے عرض کیا وہ کریں گے، تو امید ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سب معاملات میں، ان کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں جس طرح میں نے عرض کی ہے، تو کافی حد تک کنٹرول ہو جائے گا۔ تو امید ہے یہ ناظرین ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔